بے ساختہ تمام زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ ہمارے ہیں یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام ہمارے ہیں حسین علیہ السلام میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سیریز کے سلسلے سے ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مشہور معروف نوحہ خان کو شامل کرتے ہیں، ان کے تصورات اور انہیں کی آواز میں انہیں کے ذریعے ایک نوحہ یا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. لہذا چونکہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ایک مشہور و معروف شخصیت، مشہور و معروف نوحہ خان سید ایاز احسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، واقعی اس مصروف زندگی میں بھی آپ نے اپنا کافی قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ منقبت، یہ سوزخانی، یہ نوحہ خانی، یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ جی مسلسل 32 سالوں سے میں نوحہ پڑھ رہا ہوں. 32 سالوں سے؟ جی. اچھا. اور میں نے اس تعلق سے کلاسیکل کے کورس کیے ہوئے. اچھا. ایز اے کمپوزنگ. اور لگ بھگ 15 سے 16، ابھی یہ 16واں والیوم ہمارا. اچھا، 16واں والیوم نکل چکا ہے عوامی سطح پر. اچھا. اور ہم سلام، منقبت، نوحہ خانی جی جی. اور مسلسل 3-4 سالوں سے تو رائٹنگ بھی کر رہے ہیں، نوحہ بھی لکھ رہے ہیں. اچھا اچھا، لکھنے بھی لگے ہیں؟ لکھنے بھی لگے ہیں. جزاک اللہ. اور قریب 10 سال کی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو یہ 32 سالوں تک، یہ ابھی یہ سمجھ لیجئے 2015 تک یہ 32 سال کا سلسلہ ہو جائے گا. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، پہلا والیوم جو تھا نوحے کا، حالانکہ آپ بول رہے ہیں میں 35 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن کیسٹ کی شکل میں پہلا والیوم جو ہے وہ کس سن میں آپ نے؟ 90 میں آیا. اچھا اچھا، 90 میں آیا تھا. تو کہاں سے آپ نے اس کو آڈیو ویڈیو وغیرہ؟ سب سے پہلے ہمارا ویڈیو البم آیا ہوا تھا حسینی کیسٹس کی طرف سے. اچھا. ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا تھا، اس تعلق سے ایک ویڈیو البم ہم لوگوں نے ریکارڈ کیا تھا 90 میں. اس کے بعد دوسرے سال آڈیو آیا ہے. اس ٹائم پہ یہ کیسٹس کا زمانہ تھا. اچھا جی جی، ٹیپ ریکارڈر جی. جو وغیرہ. تو کیسٹس کے سلسلے تھے. اس کے بعد حسینی کیسٹس آپ کے حیدری کتب خانے والوں نے نکالا. اچھا. پرسنلی ہم نے بھی کئی کیسٹس نکالے. پھر وہ کرونال میوزکس انہوں نے ہمارا نکالا، سنگیت کیسٹس والوں نے نکالا، وینس والوں نے بھی ہمارا سی ڈی نکالی. اچھا، کافی لوگوں نے. ہاں، وینس نے بھی ہم کو ریکارڈ کیا ہے. اچھا. تو آپ شہر ممبئی میں چونکہ رہ رہے ہیں، تو کیا یہیں سے تعلق ہے یا آپ اس کسی اور جہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی، میں پیدائش میری ممبئی میں ہی ہوئی ہے. جی. لیکن ویسے میں رہنے والا فیض آباد کا. اچھا اچھا، فیض آباد. میرا وطن جو ہے فیض آباد. شاید ہمارے ناظرین سے اودھ کے نام سے بھی پرانے جی جی جانتے ہوں. اچھا، تو وہ فیض آباد شہر میں ہی ہے یا کوئی؟ فیض آباد شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ قاضی سرائے اچھا ایک قصبہ ہے. جی. اس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو کیا وجہ ہوئی جو آپ بالکل یہیں پہ رہ گئے ممبئی میں ہی؟ ہمارے والد صاحب کچھ 65 سالوں سے بمبئی انہوں نے اپنا مقام بنا لیا. اچھا اچھا. تو یہیں پیدا ہوئے، آپ بھی یہیں تعلیم حاصل کیا. اور در حسین کے صدقے میں یہاں مقبولیت، شہرت، دولت سب کچھ ملا. اچھا اچھا. اور یہیں رہ گئے بمبئی کے ہو کر. چلیے، بہت خوب. لیکن یہ ہے کہ محفلوں کے سلسلے سے، منقبت کے سلسلے میں، نوحہ ماتم کے سلسلے میں یو پی، دلی، حیدرآباد، اچھا، ایم پی، یہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے. آپ کا جانا ہوتا رہتا ہے؟ جی. یعنی صرف آپ نوحہ خانی نہیں کرتے بلکہ جی، میں محفلوں میں بھی شامل ہوتا ہوں اور قصیدہ خوانی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں. اچھا. اب نوحہ بھی سال سی ڈی میں ہمارا خود کا کہا ہوا نوحہ بھی آ رہا ہے. اچھا اچھا. تو اسی سال سے شروع کیا یا آپ کافی پہلے؟ نوحہ کہنا تو ہم نے 2-3 سال سے شروع کیا تھا، سی ڈی میں اس سال سے ہم. اچھا، خود کی خود سی ڈی کا میں کلام خود کا جو نوحہ، ہے وہ، خود کا کلام. ورنہ ہم دوسرے جو ہمارے مشہور شاعر ہیں ان کا کلام پڑھتے تھے. اچھا.
اچھا یہ جو آپ کمپوز کرتے ہیں نوحے وغیرہ سی ڈی نکالتے ہیں جی اس میں تقریباً 25-30 یا اس سے اوپر کا خرچ ہوتا ہے، جی تو یہ آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یا بس آپ کا ایک عقیدہ یا ایک شوق ہے کہ نہیں ہم ہر سال نکالیں گے، ایک دیکھیے جذبہ جب ہے؟ شروع کے دور میں جو ہے وہ کیسٹ کمپنیوں نے ہم کو کافی ہیلپ کیا اس تعلق سے، اچھا اچھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہندوستان میں نوحوں کا جو سلسلہ ہے وہ انڈسٹری نہیں ہے جیسے پاکستان میں جو ہے نوحہ انڈسٹری ہے، جی بالکل، تو جہاں ہر طریقے سے ایک کرینے ڈھنگ سے ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور اسے اس ہر طرح کا سہولت وہاں پہ ہے اس سپورٹ معاملے دیا میں۔ جاتا ہے، اچھا اس طرح کا ہندوستان میں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ جی تو یہاں بہت سے جو شعراء ہیں اور نوحہ پڑھنے والے ہیں وہ عموماً خود کے فائننس سے نوحہ ریکارڈ کرواتے ہیں، اچھا مکسنگ وکسنگ کرواتے ہیں، وہ مارکیٹ میں جی جی اسے وہ نکالتے ہیں۔ ہوں اب اس کا جو بینیفٹس ہمارا جو ہم نے نکالا ہے آج تک، اس جی کا ہم نے بینیفٹ آج تک کوئی کمایا نہیں اور نہ ہم کماتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ جو ہے اس لیے ہے کہ ہم جو بھی اس کا بینیفٹس آتے ہیں یا تو اس انجمن میں یا عزائے حسین میں خرچ کر دیتے ہیں، اچھا اچھا، یعنی آپ کہیں ہم ذاتی فائدہ نہیں لیتے کہیں ہیں اس پڑھنے چیز گئے اگر ہدیہ آپ کو ملا جی بھی جی ہاں وہ ملا سب ہم بھی اگر ہاں تو انجمن کے حوالے کر دیا آپ جی نے۔ ہماری انجمن جو ہے وہ پورے بمبئی میں کہیں پر بھی کوئی چندہ نہیں لیتی ہے، اچھا کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تو۔ جی تو ایک یہ سلسلہ ہم لوگوں نے چندہ نہ لینے کا سلسلہ قریب 15 سال سے ہم نے بند کر دیا۔ 15 سال پہلے لیا جاتا تھا، جی جی 15 سال سے یہ سلسلہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے خرچوں سے، کچھ ہمارے 2-3 جی حضرات ہیں ہمارے انجمن کے عہدیدار ہیں، اچھا وہ اپنے ذاتی خرچہ کرتے ہیں جس میں ہمارا بھی بس سمجھیے 2 یا 3 لوگ یہ مل کے پورے اخراجات اٹھا لیتے ہیں، چاہے چہلم ہو، چاہے شب بیداریوں کا سلسلہ ہو، چاہے عزاداری کا سلسلہ ہو یا 10 روز کا عشرہ ہو، سارا خرچ تو عموماً اس میں یہ خرچ بھی اچھا، شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہت پھر اچھی بات پھر تو ہے۔ تو اصل میں کیا ہے یہ در حسین کے صدقے میں مجھے اتنی کامیابی ملی، جی اور اس سے جو کمایا یہ کوئی مطلب جو ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں اس صحیح تعلق بات سے، جو ہم سے ہم سے جو بن سکتا ہے وہ ہم جی کرتے وہ ہیں۔ آپ کرتے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ اور بھی اس سے زیادہ مقبولیت حاصل ہو، اس سے زیادہ شہرت حاصل ہو، انشاءاللہ اور در حسین کے صدقے میں وہ ساری پیسے اسی کاموں میں خرچ ہو۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نوحہ ہر سال نکالتے ہیں، جی پیش کرتے ہیں لوگوں کی خدمت میں، تو پیش خوانی، منقبت خوانی، نوحہ خوانی، اس کے علاوہ آپ دنیاوی حساب سے اگر دیکھا جائے، ہر انسان پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے جی گھر کے دیکھیے اخراجات وغیرہ؟ جہاں سے میں نے یہ عزاداری کا سلسلہ شروع کیا تھا جی وہ علاقہ مکمل ہندوؤں کا علاقہ تھا، اچھا، ہمارے ہندو بھائیوں کا تھا۔ ہاں، جی اور اس کے بعد سنی حضرات تھے، اچھا اچھا ہمارے اہل حدیث جی دیوبندی حضرات کافی تعداد میں تھے وہاں، شیعوں کی تعداد مشکل سے 4 یا 5 گھر، جی لیکن مولا نے ایسا اعزاز عطا کیا اس جگہ پر کہ آج اس جگہ سے ہم نے بلندی حاصل کر لی، وہاں اقتدار شیعوں کا ہو گیا، ممرا علاقہ، جی جی اور جہاں پر ہم عزاداری کرتے ہیں آج بھی روڈ پر آپ کے ون ٹی وی کی ہی ٹیلی کاسٹ مجلس جو ہے وہاں پر اسکرین پہ روڈ پر لگائی جاتی ہے، اچھا، مین روڈ پر، ہاں ہاں دیکھا پولیس ہم نے، اسٹیشن دیکھا سے آپ اندر جائیں گے، جی جی وہ سبیل وغیرہ کے آس جی پاس میں شاید۔ انجمن معزز علی کی سبیل پر آپ دیکھیے ہوں اسکرین روڈ پر لگی ہوگی، اچھا اچھا اور روڈ پر وہاں پر ماتم ہوتا ہے 10 روز، اچھا، یہ جو شب ون سے جو شائع ہوتی ہے مجلس سے، اس مجلس کو آپ دکھاتے ہیں وہاں؟ وہاں دکھاتے ہیں، اچھا، یعنی جو وہاں سے نہیں آ سکے یہاں پہ وہ وہاں دیکھتے وہاں ہیں، بیٹھ کر جی جزاک اللہ پھر تو۔ تو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہم وہاں دکھاتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ مین روڈ پر ہوتا ہے، اور ہمارے ہندو حضرات، ہمارے سنی حضرات، باقی سارے جتنے مذہب و ملت کے لوگ ہیں لوگ شرکت کرتے ہیں؟ جی بالکل شرکت کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی جوش ملیح آبادی صاحب کا وہ شعر، انسان کو انسان کو بیدار تو تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے بے یہاں شک سے، بے شک۔ بالکل یہ وہی سلسلہ ہے وہاں پر، اور ماشاءاللہ سے سمجھ لیجئے وہاں امام باڑہ بھی ہے ہمارا، ہوں اور یہ سلسلہ بدستور 33 سالوں سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو عزاداری یہ حسین مظلوم کے تعلق سے ہم نے جو شرکت کیا وہاں پر، اسی جگہ سے ہم کو یہ بلندی ملی کہ ہم سیاست میں
ہمارا نام ہو گیا اور ایز اے کارپوریٹر میں اچھا سلیکٹ ہو گیا کارپوریشن میں. جی. اور اس وقت میں وہاں کی رولنگ پارٹی کا NCP کا ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں. اچھا اچھا. اور سیاسی قیادت بھی ہے ہمارے ہاتھ. جی جی. وہ سب سارے در حسین کا صدقہ ہے. بہت اچھا. پھر تو واقعی ضرورت ہے اس فیلڈ میں بھی جی. ہر مذہب کے لوگوں کا رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان دنیا جس طرح سے چلے اس حساب سے ہمیں. ہاں بالکل, ہمیں ہر مذہب کا پاور تعاون ہونا ملا. چاہیے. جی. چلیے گفتگو کافی دلچسپ ہو رہی ہے لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب کچھ وقت آپ کے ذریعے آپ کی آواز میں ہم اور ہمارے ناظرین نوحہ پیش کریں آپ, تو ہمارے ناظرین بھی سنیں, چاہے سلام. جی آپ سلام سننا چاہیں گے یا نوحہ؟ آپ دونوں سنا دیجیے. سلام جو ہے ایک مشہور سلام جی. ہمارے مرحوم پھپھا کا ہے, آوارہ سلطان پوری کا, اور کافی مقبول بھی ہوا. ایک سلام سے شروعات کرتا ہوں. ضرور ضرور. کہ روغ میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا, روغ میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا, کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا, کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا. جانتے تھے جان ساران حسین ابن علی, آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا, آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا. بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبی, جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا, جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا. نوحے بھی پیش کر دیجئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. اچھا یہیں پہ ایک چیز میں سوال کر لوں پھر انشاءاللہ آپ پیش کریں. آپ نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنا کلام پیش کر رہا ہوں, اس سے پہلے آپ نے کس سے کلام لیا تھا؟ جی میں نے ماشاءاللہ سے سب استاد شاعروں سے کلام ہم نے حاصل کیا. جیسے سب سے پہلے ہم نے مشہور مرحوم شاعر آوارہ سلطان پوری جن کا کلام پیش کیا ہے, ان کا کلام ہم نے پڑھا. اس کے بعد کلیم حیدر شرر, اچھا مشہور و معروف مرحوم ہو چکے ہیں, جی جی, ان کا کلام ہم نے پڑھا. اس کے بعد نقیب بنارسی صاحب ہیں استاد شاعروں میں, ان کا زوار اعظمی صاحب کا کلام پڑھا. جی. فصیل کا اعظمی صاحب کا پڑھا ہے, نصیر اعظمی صاحب کا پڑھا ہے. بہت خوب. اور اس کے علاوہ مشہور و معروف کئی شاعروں کا, جنہوں نے کافی شاعروں کی خواہش تھی کہ آپ پڑھیں, تو اس تعلق سے بھی کئی ایک سنگل کوثر فتح پوری صاحب ہیں, خورشید ہلوری صاحب ہیں, جی جی, رضا ہلوری صاحب ہیں, ان کے بھی ایک دو کلام ہم نے ابھی جو آپ نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ خود آپ نے لکھا ہے, آپ ہی کا کلام ہے یا کسی اور کا ہے جو آپ پیش کریں گے؟ کون سا سننا چاہیں گے؟ جو ہمارا مشہور نوحہ ہے وہ سننا چاہیں گے, تبلیغی نوحہ سننا چاہیں گے, مصائبی نوحہ سننا چاہیں گے, یا ہمارا خود کا کہا ہوا؟ چونکہ ماہ اذا ہے لہذا غم سے بھرپور ہو, ہمارے ناظرین کی آنکھوں میں اشک آ جائیں, عبادت ہو رہی ہے اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے. ابھی ایک کلام ہماری پچھلی سی ڈی میں تھا جی, جو یوٹیوب پر بھی کافی ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اس کا, اور کافی مشہور ہوا ہے. اچھا. اور بی بی سکینہ کے حال پر ہے. جی. وہ ایک مصرع آپ کو سنا دیتا ہوں, ایک تبلیغی مصرع بھی سنا دیتا ہوں, ایک ہمارا کہا ہوا بھی سنا دیتا ہوں. ضرور.
قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، روح زندہ کے اندھیروں میں گھٹی جاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے، یاد آتا ہے مجھے شاہ زمن کا جانا، یاد آتا ہے مجھے شاہ زمن کا جانا، ایک اذیت دل مضطر پہ گزر جاتی ہے، قید خانے میں مجھے نیند کہاں آتی ہے۔ یہ کافی مشہور ہوا تھا۔ اچھا، یہ واقعی کافی درد ہے، اور آپ کی آواز میں بھی ایک کشش ہے، کیونکہ آہستہ آواز میں ایک پیش کر دینا نوحہ یہ بھی اپنے آپ میں خوبی رکھتا ہے۔ جی، ایسے میں ہائی پیچ کا جو نوحہ میں پڑھتا ہوں وہ ہائی پیچ پر زیادہ پڑھتا ہوں جی، لیکن یہ مولا نے عطا کیا ہے کہ لو پیچ پہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں اور ہائی پیچ پہ۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہائی پیچ پہ پڑھنے والے نوحے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ڈاؤن پیچ پہ نہیں پڑھ پاتے، جی، اور جو ڈاؤن پر پڑھتے ہیں وہ ہائی پہ نہیں پڑھ پاتے، اور آپ دونوں پڑھ مولا کی عطا ہے کہ الحمدللہ دونوں فن ہیں۔ جی، تو ایک ہائی پیچ پر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں سنا دیجیے۔ کہ جو کافی مشہور ہوا تھا تبلیغی نوحہ ہے، اور یہ ہمارے علاقے میں اکثر عاشورے کے جلوس میں ہمارے سنی حضرات ہم کو باقاعدہ جامع مسجد کے پاس پڑھواتے ہیں وہ نوحہ۔ اچھا، ہمارے سنی بھائی حضرات۔ ہاں، جی، یہ 30 سال پہلے لکھا ہوا نوحہ ہے، جس وقت بمبئی میں عزاداری 30-32 سال پہلے عزاداریوں کا مسئلہ چل رہا تھا، اس وقت یہ لکھا ہوا گیا ہوا نوحہ ہے، ہمارے مشہور آوارہ سلطان پوری صاحب کا کلام ہے۔ اچھا اچھا، پیش کریں۔ اور لیکن ہم نے سی ڈی میں ریکارڈ کیا ہے یہ 4 سال پہلے، اچھا اچھا، اور ماشاءاللہ بہت مقبول ہوا نوحہ۔ شبیر کا ماتم نہ رکا ہے نہ رکے گا، معصوم کا رتبہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جس کے لیے عباس نے کٹوائے تھے بازو، جس کے لیے عباس نے کٹوائے تھے بازو، اسلام کا پرچم نہ، اسلام کا پرچم نہ، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، شبیر کا ماتم نہ رکا ہے نہ رکے گا، شبیر کا ماتم نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ ایک جو ابھی ہم نے کہا ہے اس سی ڈی کے لیے، جی، وہ ایک سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ضرور۔ کہا عابد نے رو رو کر
وہ لمحہ یاد آتا ہے، کہا عابد نے رو رو کر وہ لمحہ یاد آتا ہے، جہاں اجڑا میرا کنبہ وہ صحرا یاد آتا ہے، کہا عابد نے رو رو کر وہ لمحہ یاد آتا ہے، اذانوں کی صدائیں ہیں، نماز آج زندہ ہیں، اذانوں کی صدائیں ہیں، نماز آج زندہ ہیں، مجھے بابا کا کربل میں وہ سجدہ یاد آتا ہے، کہا عابد نے رو رو کر وہ لمحہ یاد آتا ہے۔ بہت بہتر کلام، واقعی یہ ہم نے درد کہا ہے، بہت اچھا کہا آپ نے واقعی۔ اچھا ایک چیز میں نوٹس کر رہا کافی دیر سے، جی لو پچ میں بھی پڑھا آپ نے، ہائی پچ میں بھی پڑھا، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کی آواز میں جو یہ اتار چڑھاؤ ہے تو یہ قدرتی ہے یا آپ نے کہیں ٹریننگ لی ہے اس کی؟ یہ قدرتی بھی ہے، اور ٹریننگ آپ کے کچھ بھی کر لیں، جب جی، تک آپ کی آواز روحانی نہیں ہوگی اس میں کشش نہیں آ سکتی، بے شک بے شک۔ تو وہ ٹریننگ تو ہم نے لیا ہے ہم، کلاسیکل کی، لیکن اس کے علاوہ بچپن سے ہی ہماری والدہ ہماری جو ہے وہ استاد تھی، جی ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں نوحہ پڑھنا انہوں نے ٹرینڈ کیا، اس کے بعد ہم نے کلاسیکل جب کالج یقیناً لائف، پہلا مدرسہ وہی ہے۔ ہاں بالکل مدرسہ وہی ہے، جی وہیں سے سیکھا ہے، 10 سال کی عمر سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ 10 سال کی عمر میں بھی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مشہور نوحہ پڑھنے والے ہوا کرتے تھے، بے تو شک۔ لوگ کہتے ہیں بچوں میں پڑھا کرو، اچھا، لیکن ہماری خاص بات یہ تھی کہ ہم بچوں میں نہیں پڑھتے تھے، جی جی، ہم بڑوں میں پڑھنا ہم کو زیادہ پسند تھا، بہتر لگتا ہے، جی تو وہ شروع میں لوگوں نے نگلیکٹ کیا جی، کہ یہی بچہ ہے، بڑوں کے بیچ میں کیا پڑھے گا، لیکن جب لوگوں پڑھا، نے دیکھا کہ یار یہ اچھا پڑھتا ہے، اچھا، تو بڑوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگوں میں تم پڑھا کرو، تو ہم جی نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، جی جی، اور بچوں میں بھی پڑھا، ایسا نہیں، اور بچوں کو ہم نے آج کی جو جنریشن ہے کافی بچوں کو ہم نے ٹرین بھی کیا ہے نوحہ پڑھنے کے لیے، اچھا، اور ہمارا فریضہ بھی ہے کہ بے شک جو ہنر آپ جو جانتے ہیں وہ جی دوسروں کو ہاں سکھایا بالکل، جائے۔ ہم کب تک پڑھیں گے، صحیح بات ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی ریٹائرمنٹ لینا ہے، جی جی، اور وہی تو بہتر استاد ہے جو استاد رہ جائے لیکن اس جی کا شاگرد کہیں اس سے آگے نکل جائے۔ جی بالکل بالکل بالکل، چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ، واقعی ادا کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں، آپ کی مصروفیات زیادہ ہے لیکن قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ خود بھی ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو سنا ہے، آپ بھی بہت اچھا نوحہ پڑھتے ہیں، جی اور نوحہ پڑھنے والا ہی نوحہ پڑھنے والے کی قدر جان سکتا ہے، بے شک بے شک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں بلانے کے لیے، تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ کہ ہمارے ہیں حسین علیہ السلام، اور کسی ایک اور مشہور و معروف شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کے بارے میں جانیں گے، اور انہیں کی آواز میں ایک درد بھرا نوحہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ انسانیت کی شان بڑھائی حسین نے، انسانیت بشر کو سکھائی حسین نے۔